وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحكيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. باہر جو حضرات پھر رہے ہیں ان تمام لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ مسجد کے اندر آئیں. اسی طرح وضو خانے کے پاس جو لوگ ہیں ان سے بھی التماس کی جاتی ہے کہ وہ مسجد کے اندر آ کر بیٹھیں اور کچھ دینی باتیں سنیں. محترم حاضرین، رمضان المبارک کا یہ مہینہ دیکھتے ہی دیکھتے بالکل اپنے اختتام پر ہے، ختم ہونا چاہتا ہے. یہ مہینہ، یہ رحمت کا مہینہ ہم سے دور جا رہا ہے. یہ برکت کا مہینہ ہم کو چھوڑ کر جا رہا ہے. یہ وہ مہینہ ہے جو جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. جہنم سے آزادی کا مہینہ بھی ہم کو چھوڑ رہا ہے. اسی طریقے سے یہ مہینہ دعا کی قبولیت کا مہینہ ہے. ایسے میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ رمضان کے اختتام پر، اس مہینے کے ختم ہونے پر ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ جو یہ اپنے آخری لمحات پر ہے، ان آخری لمحوں میں ہم لوگوں کا فرض کیا بنتا ہے؟ ہم لوگوں کو ان آخری 2-4 دنوں کے اندر کرنا کیا ہے؟ ابھی تک جو ہم لوگ کرتے آ رہے ہیں وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، مزید اس پر اپنی عبادتوں کا اور اضافہ کرنا ہے. کیونکہ اختتام اگر اچھا ہوگا ہمارا، انجام اگر اچھا ہوگا ہمارا، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے کہ اگلی کوتاہیوں کو، اگلی غفلتوں کو ہمارے معاف کر دے. لیکن آپ نے ابتدا اچھی کی ہو، شروعات اچھی کی ہو، رمضان کا استقبال اچھے انداز میں عبادتوں کے ذریعہ کیا ہو، لیکن آپ کا اختتام اچھا نہیں، آپ کا انجام اچھا نہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی عبادتوں میں کھوٹ ہے، آپ کی نیتوں میں کمی ہے، آپ کے جذبے میں قبولیت کار فرما نہیں ہے. لہذا اگر ابتدا میں کچھ کمی ہو جائے تو اختتام میں اس کی بھرپائی کرنی چاہیے. سلف صالحین کا طریقہ یہی تھا کہ جیسے جیسے رمضان ختم ہونے کے قریب ہوتا اپنی عبادتوں میں اضافہ کر لیتے تھے اور عبادت کرنے لگتے تھے. لیکن ہمارا طریقہ بالکل اس کے الٹا ہے. جیسے جیسے رمضان قریب ہوتا ہے ہم عبادتوں کو چھوڑتے ہوئے جاتے ہیں، ہماری عبادتیں کم ہوتی جاتی ہیں. یہ اختتام کے اچھے ہونے کی دلیل نہیں ہے، یہ انجام کے خیر ہونے کی دلیل نہیں ہے.
لہذا میں آپ سے صرف ایک چیز بیان کروں گا کہ رمضان یہ جو ختم ہو رہا ہے اس وقت ہمیں اب کرنا کیا ہے. کوئی بھی عبادت ہو، کوئی بھی نیکی ہو، کوئی بھی اچھا عمل جو آپ کرتے ہیں، اس کے اختتام پر ہم سب کو استغفار کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ استغفار، گناہوں کی بخشش، توبہ. یہ ہر نیک کام کے اختتام پر، ہر عمل صالح کے انجام پر انسان کو اللہ سے استغفار کرنا چاہیے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں اس کے اندر کمیاں ہوتی ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جس طرح ہم کو نماز پڑھنی چاہیے اس طرح ہم نماز نہیں پڑھتے. ہماری نمازوں میں کمیاں ہیں. کتنی سنتیں ہماری نمازوں میں چھوٹ جاتی، ہماری نمازوں میں خضوع نہیں رہتا. گویا کہ اللہ کو جیسی عبادت مطلوب ہے ہم ویسی عبادت نہیں کر پاتے. اس وجہ سے ہم کو استغفار کرنا چاہیے. اسی طریقے سے رمضان کے اندر جس طرح سے ہم کو روزہ رکھنا چاہیے، جس طرح ہماری عبادتیں رمضان کے اندر ہونی چاہیے، نہیں ہوتی ہے. یہ 100% یقینی بات ہے. ہر فرد کے تعلق سے بات کہی جا سکتی ہے کہ رمضان کا حق ہم صحیح طور پر ادا نہیں کر پا رہے ہیں. رمضان جو ہم سے مطالبہ کر رہا ہے ہم رمضان کے مطالبے کو پورا نہیں کر پا رہے. اب اگر کسی چیز میں نقص ہو، کمی ہو، تو اس کو کیا، اس کی بھرپائی کی کوشش کرنی چاہیے. اس نقص کو پورا کرنے کی ہم کو کوشش کرنی چاہیے. اب وہ نقص، وہ کمی کیسے پوری ہوگی؟ استغفار کے ذریعہ. استغفار کے ذریعہ یہ کمی ہماری پوری ہوگی. ہمارے روزوں میں جو کمی ہے، ہمارے روزوں میں جو نقص ہے، رمضان کے اندر ہم نے جو کوتاہیاں اور غفلتیں اور لغزشیں کی ہیں، اس کی بھرپائی کرنے کے لیے ہم سب کو استغفار کرنا چاہیے. آپ دیکھیں کوئی بھی عبادت ہو، میں آپ کو مثال دیتا ہوں، کوئی بھی نیک عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کرتے تھے تو استغفار کرتے تھے. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نماز ختم ہوتی تھی تو آپ کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا انصرف من صلاۃ استغفر ثلاثا. آپ سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرتے؟ اللہ اکبر، اللہ تو تیری ذات بہت بڑی ہے، تیرا ہم حق ادا نہیں کر سکتے ہیں. آپ 3 مرتبہ استغفار کرتے تھے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیوں کرتے ہم؟ آخر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ استغفار کیوں؟ نماز ختم ہوئی استغفار کر رہے ہیں. بھئی ہم نے عبادت کی ہے، اب استغفار کیا ضرورت ہے؟ ضرورت بڑی اشد ضرورت ہے. کیونکہ ابھی جو ہم نے نماز ادا کی ہے اس نماز میں ہمارے کمی ہے. ہم کہتے ہیں اے اللہ تیری ذات بہت بڑی ہے، تیرا حق ادا ہو ہی نہیں سکتا کبھی بھی. اس نماز میں اللہ جو کمیاں ہوا ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ذرا کم کرو. اس نماز کے اندر ہم سے اللہ جو کوتاہی ہوئی ہے، جو کمی ہوئی ہے، جو نقص ہماری نماز میں ہوئی ہے، اللہ تیرا حق تو ہم ادا نہیں کر سکے، جو کمی ہو گئی اللہ تو اس کو معاف کر دے. اسی وجہ سے نماز کے ختم ہونے کے بعد 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے اور امت کو بھی درس دیا کہ نیک کام کے ختم ہونے پر، نماز کے ختم ہونے پر 3 مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرو. کیونکہ تم جس طرح اللہ کے لیے نماز پڑھنی چاہیے تھی اس طرح تم لوگ نہیں پڑھ سکے. اور یہ حقیقت بھی ہے، یہ حقیقت ہے. ہماری نمازوں میں بہت ساری کمیاں، ہماری نمازوں میں بے شمار غلطیاں ہیں. ہماری نمازوں کے اندر سنت کی مخالفت کثرت سے پائی جاتی ہے. ابھی دیکھیے ہفتے یہ سنڈے جو پروگرام چلتا ہے تقریباً 1 گھنٹہ 45 منٹ 8 قسطیں ہم نے بیان کی نماز کے اندر ہونے والی غلطیاں کیا کیا. یہ 1 گھنٹہ ہم نے بیان دیا نماز کے اندر واقع ہونے والی غلطیوں کے بارے میں، اور ابھی پتہ نہیں کتنی قسطوں میں یہ بیان چلے گا. آپ اندازہ لگائیں کہ ہماری نمازوں میں کتنی غلطیاں ہو رہی ہیں، کتنی مخالفت سنت کی ہماری نمازوں کے اندر ہو رہی ہے. تو اسی بنیاد پر جب نماز ختم ہوتی ہے
تو 3 مرتبہ ہم لوگ استغفار کہتے ہیں، استغفراللہ استغفراللہ استغفراللہ، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں، اللہ میں تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، کیونکہ میں نے نماز جس طرح تیرے لیے پڑھنی چاہیے تھی، جس طرح تو چاہتا ہے نماز میں پڑھوں، اللہ میں اس طرح نماز نہیں ادا کر سکا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے۔ اسی طرح دیکھیے تہجد کی جو نماز ہوتی ہے، یا رات کے آخری وقت میں جب انسان عبادت سے فارغ ہوتا ہے، اللہ نے کیا کہا؟ استغفار کرنا چاہیے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، نیک لوگوں کا طریقہ کیا ہے کہ وہ سحر کے وقت، رات کے آخری پہر میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ تہجد پڑھ کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، استغفار طلب کرنا، اللہ جس طرح عبادت رات میں تیری کرنی چاہیے تھی اس طرح میں نہیں کر سکا، اللہ جو کمی ہو گئی اس کو تو معاف کر دے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں، آپ صلی اللہ رب العالمین نے کہا جب تم حج سے فارغ ہو جاؤ، حج کتنا بڑا فریضہ ہے، کتنی بڑی نیکی ہے، کتنی بڑی عبادت ہے۔ حج واحد ایسی عبادت ہے جس میں ساری عبادتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ مالی عبادت وہ بھی حج میں ہے، مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ بدنی عبادت جسم کو تھکانا پڑتا ہے، طواف کرنا، سعی کرنا، مزدلفہ جانا تو وہاں عرفات میں جانا، تو بدنی عبادت بھی ہے، مالی عبادت بھی ہے، لسانی زبان کی بھی عبادت ہے، کثرت سے اس میں ہم کو ذکر کرنا اللہ کا۔ تو ہر طرح کی عبادت، قلبی عبادت بھی اس میں، نیک نیت کے ساتھ جانا۔ تو حج سے فارغ ہونے کے بعد بھی اللہ نے کیا کہا؟ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، طواف افاضہ کرنے کے بعد تم لوگ سب مل کر اللہ سے مغفرت طلب کرو، کیونکہ حج کے اندر بھی آپ سے کمیاں ہو جاتی ہیں۔ جس طرح وہاں عرفات کے اندر ہمارا قیام ہونا چاہیے، جس طرح وہاں ذکر و اذکار ہونا چاہیے، صفا مروہ کی سعی کس طرح ہونی چاہیے، اس کے اندر ہم سے جو کمیاں ہو جاتی ہیں، اللہ نے کہا حج کے ختم ہونے پر اللہ سے مغفرت طلب کرو، کیونکہ صحیح طور پر جس طرح اللہ کو مطلوب تھا حج، اس طرح تم نے نہیں کیا۔ اس وجہ سے وہاں بھی عبادت کے ختم ہونے پر اللہ نے استغفار کا حکم دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں وضو بھی ایک عبادت ہے۔ وضو کیا ہے؟ ایک اہم عبادت ہے۔ وضو سے فارغ ہونے کے بعد دعا کون سی سکھلائی؟ استغفار کی دعا سکھلائی گئی۔ سب سے پہلے ہم شہادتین کا اقرار کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اس میں ہم اللہ سے توبہ کر رہے ہیں، معافی مانگ رہے ہیں۔ ایک عبادت سے فارغ ہوئے، وضو کی عبادت سے فارغ ہوئے، اللہ کے رسول نے استغفار کرنے کا حکم دیا۔ بلکہ دوسری دعا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، یہ دعا بھی وضو کے بعد ہی پڑھی جاتی ہے۔ اس میں دیکھیے عبادت سے فارغ ہونے کے بعد استغفار کا حکم دیا گیا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، آپ کبھی بھی کوئی بھی نیک عمل کرتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ آپ جب کسی مجلس سے فارغ ہوتے، آپ جب قرآن کی تلاوت سے فارغ ہوتے، آپ جب نماز سے فارغ ہوتے یا کسی بھی نیک عمل سے فارغ ہوتے، تو آپ ضرور ان کلمات کو کہتے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو دیکھتی ہوں آپ کبھی بھی کسی بھی مجلس سے فارغ ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت ختم کرتے ہیں، نماز ختم کرتے ہیں، تو آپ یہ دعا ضرور پڑھتے ہیں، سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ آخر کیوں امت کو یہ درس کیوں دیا گیا؟ قرآن کی تلاوت ختم ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ صدق اللہ العظیم نہیں، سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ تلاوت ختم ہوئی، یہ بھی عبادت ہے۔ تلاوت کے ختم ہونے پر ہم کو اللہ سے استغفار کرنا ہے، کیونکہ قرآن کی تلاوت کی جو حقوق ہیں، قرآن کو ترتیل کے ساتھ حرف بحرف پڑھنا، غلطی نہیں ہونا اس پہ، تدبر کرنا، غور و فکر کرنا، قرآن یہ آیت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے، کیا چاہتی ہے، اس کے حق کو ادا کرنا۔ ظاہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں ہم نہیں پوری کر سکتے، تو اس کے بعد ہم کو استغفار کا حکم دیا گیا۔ مجلس برخاست ہوتی ہے، مجلس میں اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں، بری باتیں بھی ہوتی ہیں، لیکن اگر اچھی مجلس ہوئی تو اللہ رب العالمین کیا ہے، وہ اجر و ثواب دے گا۔ لیکن اگر بری مجلس ختم ہوئی ہماری، ایسی مجلس جس میں کسی کی غیبت کی گئی، ایسی مجلس جس میں کسی مسلمان بھائی کا مذاق اڑایا گیا،
ایسی مجلس جس میں کسی مسلمان کی برائی بیان کی گئی، ایسی مجلس سے فارغ ہوئے تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک پڑھنا ہے۔ کیونکہ اس مجلس کے ختم ہونے پر جو ہم سے اس مجلس کے اندر گناہ ہوا، جو کمی ہوئی، جو کوتاہی ہوئی ہے، جو برائی ہم نے کی ہے، اس کی تلافی کے لیے، اس کی معافی کے لیے ہم کو اللہ سے استغفار کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا بھی عمل یہی تھا۔ آپ دیکھیں زندگی کے اختتام پر، اسی وجہ سے جو لوگ موت کے دہانے پر کھڑے ہوتے ہیں، موت کے قریب ہوتے ہیں، ان کو کثرت سے اللہ کا استغفار کرنا چاہیے۔ خاص طور پر جو بوڑھے ہو گئے ہیں، بستر پکڑ لیے ہیں، ایسے لوگوں کو کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متقی کوئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پرہیزگار کوئی ہے؟ آپ تو امام المتقین ہیں، امام الزاہدین ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں کر سکتا، آپ سے بڑھ کر اللہ سے کوئی محبت نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا دیا گیا، اپنی آخری زندگی میں، آخری سانسیں آپ کی چل رہی تھیں، آپ کو حکم کیا دیا گیا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر۔ عبداللہ بن عباس ایک مرتبہ عمر بن الخطاب خود بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، لیکن صحابہ میں جو بڑے بڑے عالم تھے ان کی مجلس لگتی تھی، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، مشورہ کرتے تھے، علم کی باتیں سیکھتے تھے، سکھاتے تھے۔ لیکن عبداللہ بن عباس ابھی 10-11 سال کے بچے ہیں، ان کو بھی اپنی مجلس میں رکھتے تھے، ان سے بھی مشورہ لیتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ بولے بھئی ہم لوگ ہیں، آپ ہم لوگوں سے مشورہ لیجئے، علمی باتیں ہم سے لیجئے، یہ چھوٹے بچے کو 8-10 سال کا بچہ ہے، ہم لوگوں کی شان کے خلاف ہے، یہ بچہ رہتا ہے، ہم لوگوں کے سامنے آپ ان سے مشورہ طلب کرتے ہیں، ان کی رائے مانتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ عمر بن الخطاب نے کہا ٹھیک ہے۔ عمر بن الخطاب نے امتحان لیا ایک مرتبہ، ایک بار مجلس لگی، عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پورے ان لوگوں سے پوچھا جو بھی بڑے صحابہ تھے، کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، اس سورت سے تم لوگ کیا سمجھتے ہو؟ اس سورت کا مطلب کیا ہوا؟ کیوں اللہ نے یہ سورت نازل کی؟ کسی نے کہا اس میں اللہ استغفار کا حکم دے رہا ہے، کثرت سے تسبیح بیان کرنی چاہیے، اللہ اس بات کی خبر دے رہا ہے کہ کثرت سے فتوحات ہوں گی، کوئی کچھ۔ عمر بن الخطاب نے عبداللہ بن عباس سے آخر میں پوچھا اس سورت سے تم کیا سمجھتے ہو؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس سورت کے نازل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول قریب ہی انتقال کرنے والے ہیں، اللہ کے رسول کے انتقال کی، موت کی خبر اس سورت میں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال ہونے کی خبر اس سورت میں بتلائی گئی کہ کثرت سے جب کیا ہے لوگ اسلام میں داخل ہونے لگیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا نبی کا کام ختم۔ اب آخری وقت میں دیکھیے کیا حکم دے رہا اللہ رب العالمین، فسبح بحمد ربک۔ حالانکہ اللہ کے رسول اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ 24 گھنٹہ اللہ کی عبادت میں گزارتے، آپ کہیں بھی رہتے تھے استغفار، آپ دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتے تھے، 100 مرتبہ اللہ کے رسول اللہ رب العالمین سے مغفرت طلب کرتے تھے۔ حالانکہ امام الانبیاء معصوم عن الخطا ہیں، آپ گناہوں سے پاک ہیں، لیکن پھر بھی دن میں 100 مرتبہ اللہ سے توبہ کرتے تھے آپ۔ ہم لوگ 24 گھنٹہ میں صرف گناہ کرتے ہیں، صرف گناہ کرتے ہیں، ہمارے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، لیکن کتنی مرتبہ اللہ سے توبہ کرتے ہیں دن میں، کتنی مرتبہ استغفار کرتے ہیں ہم اللہ سے، کتنی مرتبہ معافی مانگتے ہیں دن میں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہے۔ اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے تمہارا اب آخری وقت ہے، تم آخری سانسیں اب لے رہے ہو، ایسی صورت میں تم کو کیا کرنا ہے، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح زیادہ بیان کرو، واستغفرہ، اور اپنے رب سے استغفار طلب کرو۔ زندگی کے آخری لمحے میں ہم کو کثرت سے اللہ سے استغفار کرنا ہے۔ اللہ ہماری زندگیاں میں بہت کوتاہیاں ہیں، زندگی بھر اللہ ہم نے بہت گناہ کی ہیں، یہ آخری وقت ہمارا ہے، اللہ تو سے ملنے سے پہلے اللہ تو سارے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تیری ملاقات سے پہلے مجھ سے جتنے گناہ ہو اللہ تو معاف کر دے۔ یہ زندگی کی آخری سانسوں میں ہم کو استغفار کرنے کا حکم دیا گیا، زندگی کے ختم ہونے پر استغفار، کوئی بھی نیک کام کرنے کے بعد اللہ سے استغفار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حالت تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آخری سانس چل رہی تھی، آپ اس وقت اللہ سے کیا کہہ رہے تھے،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر سوئے ہوئے ہیں, آپ اٹھنے بیٹھنے کی آپ کے پاس طاقت نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں اللہم اغفر لی, آپ کے آخری الفاظ ذرا دیکھیں, آخری سانس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چل رہی, آپ کیا کہہ رہے ہیں اس وقت, کیا کہہ رہے ہیں, کون سی عبادت کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول کے سارے گناہ معاف ہے, اگلے پچھلے سب گناہ معاف, لیکن آخری سانس میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہم اغفر لی, اللہ تو مجھے معاف کر دے, وارحمنی, اللہ مجھ پر رحم فرما, والحقنی بالرفیق الاعلی, اور رفیق اعلی سے اللہ تو مجھے ملا دے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھیں, آخری سانس میں اللہ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں, آخری گھڑی میں اللہ رب العالمین سے معافی مانگ رہے ہیں, اللہ سے رحم کی اپیل کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کو بھی ہمیشہ اللہ سے مغفرت طلب کرنی چاہیے, اور سلف کا بھی یہی طریقہ تھا, سلف کا بھی یہی معمول تھا کہ وہ کثرت سے نیک اعمال کرتے تھے, لیکن پھر بھی نیک عمل کرنے کے بعد وہ کثرت سے استغفار کرتے تھے. ان کا عمل بھی اچھا ہوتا تھا, سنت کے مطابق ہوتا تھا, لیکن عمل سے فارغ ہونے کے بعد اللہ سے استغفار کرتے تھے. لہذا ہمارا کیا ہونا چاہیے, ہمارا تو عمل بھی نیک نہیں ہوتا, ہم نمازیں پڑھتے, نمازوں میں بھی غلطیاں کرتے ہیں, روزہ رکھتے, روزوں میں بھی غلطیاں کرتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, تلاوت کے حق ادا نہیں کرتے, دیگر نیکیاں کرتے ہیں, اس میں بھی کمی کوتاہی رہتی ہے. تو ہم کو کتنا استغفار کرنا چاہیے, زکوٰۃ دینے کے بعد استغفار کریں, صدقہ دینے کے بعد اللہ سے مغفرت طلب کریں, نماز پڑھنے کے بعد اللہ سے معافی مانگیں, روزہ رکھنے کے بعد اللہ سے بخشش طلب کریں. یہ نہیں روزہ رکھ لیا بہت بڑا تیر مار لیا, نہیں, روزہ کے اندر آپ کی کتنی کمی ہے, کبھی آپ نے اندازہ لگایا؟ آپ کو میں بتلاتا ہوں. صدقہ رمضان کے ختم ہونے پر سلف صالحین کتنی کثرت سے استغفار کرتے تھے. علماء لکھتے ہیں عمر بن عبد العزیز آپ سب لوگوں کو معلوم ہے, ایک نیک خلیفہ گزرے, بلکہ 5واں خلیفہ راشد ان کو کہا جاتا ہے. وہ سارے اپنے گورنروں کو جب رمضان ختم ہونے کے قریب ہوتا تھا, جتنے ان کے گورنر تھے حکومت کے لوگ, سب کو ایک خط لکھتے تھے. کیا لکھتے تھے بھئی رمضان کے ختم ہونے پر؟ کہتے تھے قولوا کما قال ابوکم آدم, اے لوگو رمضان ختم ہونے والا ہے, تم لوگ اس طرح کہو جس طرح تمہارے باپ آدم نے کہا. کیا ہمارے باپ آدم نے کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا, اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر بہت ظلم کیا ہے, اے ہمارے رب ہم نے بہت گناہ کیا ہے, لہذا تو ہم کو معاف کر دے, ہم پر رحم فرما. اگر تو ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا, ہم پر رحم نہیں کرے گا, اللہ تو ہم گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے, ہم ناکام ہو جائیں گے, نامراد ہو جائیں گے. یہ کیا عمر بن عبد العزیز سارے لوگوں کو یہی خط لکھ کے بھیجتے تھے کہ تم رمضان ختم ہونے والا ہے, تم لوگ اب یہ کرو کام, اللہ سے استغفار طلب کرو. قولوا کما قال نوح علیہ الصلوۃ والسلام, تم اس طرح کہو جس طرح نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا. کیا کہا نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي, اللہ اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا, میرے اوپر رحم نہیں کرے گا, تو میں گھاٹا اٹھانے والے لوگوں میں سے ہو جاؤں گا. قولوا کما قال موسیٰ, تم لوگ اس طرح کہو جس طرح موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا. کیا موسیٰ نے کہا؟ رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی, اے میرے رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے, گناہ کیا ہے, اللہ تو مجھے معاف کر دے, اللہ تو مجھے بخش دے. اسی طریقے سے قولوا کما قال ذُنُّونَ علیہ الصلوۃ والسلام, تم اس طرح کہو جس طرح ذُنُّون یعنی یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا. کیا انہوں نے کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اللہ تیری ذات پاک ہے, میں ظالم ہوں, میں گنہگار ہوں, میں نے ظلم کیا ہے, اللہ تو مجھے معاف کر دے. یہ عمر بن عبد العزیز, ذرا سوچئے اس وقت تابعین لوگ ہیں, نیکوکار لوگ اس وقت ہیں, ان لوگوں سے کہا کہ اب رمضان ختم ہو رہا ہے, تم لوگ کثرت سے استغفار کرو, کثرت سے استغفار کرو, کیونکہ تم نے رمضان کا حق ادا نہیں کیا, تم نے روزے کا حق ادا نہیں کیا. اب کرنا کیا ہے, جو کمی ہوئی ہے استغفار کے ذریعہ پوری کرو. آپ کو میں بتلاتا ہوں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تعالوا, اے لوگو آؤ مسجدوں میں آؤ, مسجدوں میں وقت گزارو روزے کی حالت میں. کیوں؟ نطہر صومنا,
ہم مسجد میں بیٹھ کر اپنے روزے کو پاک صاف رکھیں گے، کیونکہ اگر ہم باہر پھریں گے ہماری نگاہیں پتہ نہیں کہاں کہاں جائیں گی، کسی اجنبی عورت پر ہماری نگاہ جائے گی، یہ بھی تو گناہ ہے، اس سے بھی تو روزے میں فرق پڑتا ہے۔ باہر ہم پھریں گے، دوستوں میں رہیں گے، کسی کا مذاق اڑا دیں گے، کسی کی غیبت کر دیں گے، کسی کی چغل خوری کر دیں گے، روزہ ہمارا خراب ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه من اجله، جس شخص نے روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑا، گالی گلوج نہیں چھوڑا، تو اللہ کو ایسے آدمی کی روزے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، وہ کوئی کھانا پینا چھوڑ کر اللہ کے لیے بھوکا رہے، اللہ کو ایسے لوگوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، روزے کی حالت میں چغلی کرتے ہیں، روزے کی حالت میں غیبت کرتے ہیں، روزے کی حالت میں کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، روزے کی حالت میں حرام تجارت کرتے ہیں، اللہ کو ایسے روزے داروں کو کوئی ضرورت نہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کیا ہم روزوں میں یہ ساری کمیاں نہیں ہوئی ہم سے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رب صائم لیس حظہ الا العطش والجوع، کتنے ایسے روزے دار ہیں جو روزہ تو رکھتے ہیں، سحری سے لے کر افطاری تک بھوکے پیاسے رہتے ہیں، ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا، کچھ بھی نہیں ملتا اجر و ثواب۔ کتنے ایسے روزے دار ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ اللہ سے کچھ نہیں ملتا، ان کو صرف تکلیف ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے نہ کوئی اجر ملتا، نہ کوئی ثواب ملتا، نہ کوئی نعمت ان کو ملتی ہے روزے کے بدلے میں۔ کیوں؟ کیونکہ روزے کا حق انہوں نے نہیں ادا کیا، روزہ رکھ کر حرام کام کرتے رہے، روزہ رکھ کر جھوٹی قسموں کھا کر اپنے مال کو بیچتے رہے، روزہ رکھ کر دھوکہ دے کر اپنے مال کو بیچتے رہے، روزہ رکھ کر لوگوں کی غیبتیں کی، لوگوں کا مذاق اڑایا، لوگوں کی برائیاں کی۔ ایسے روزے داروں کو کوئی بھی ثواب نہیں ملتا۔ یہ میرے نبی کی حدیث ہے کہ کتنے روزے دار ایسے ہیں جن کو کوئی بھی اجر و ثواب نہیں ملتا، صرف بھوک اور پیاس ان کو حاصل ہے۔ وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ مِنْ قِيَامِهِ الا التعب، اور کتنے ایسے تراویح پڑھنے والے ہیں، کتنے ایسے قیام اللیل کرنے والے ہیں جن کو قیام اور تھکان کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، کوئی ثواب نہیں ملتا۔ کتنے لوگ ریاکاری کے لیے تراویح پڑھ لیتے ہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے ایسا پڑھنے سے۔ کتنے لوگ قیام اللیل کر رہے ہیں آج، آپ دیکھیں بہت ساری مساجد کے اندر ایسی تراویح پڑھائی جاتی ہے، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ، کہ نہ تو سجدہ صحیح، نہ رکوع صحیح، نہ قیام صحیح، نہ تلاوت صحیح، ایک سانس میں ایک صفحہ پڑھ دیتے ہیں، ایک صفحے کی تلاوت ایک سانس میں ہو جاتی ہے۔ امام صاحب رکوع میں ہے تو مقتدی سجدے میں، سجدے سے اٹھ رہا ہے تو وہ رکوع میں ہے، سب ڈرامہ۔ اللہ کے رسول نے کہا تھکان کے علاوہ کتنے ایسے تہجد گزاروں کو، قیام اللیل کرنے والوں کو، تراویح پڑھنے والوں کو کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا، صرف تھکان حاصل ہوتی ان کو، اور اوپر الٹا سے گناہ ملتا ان لوگوں کو۔ اسی طرح روزے دار بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو بھوک پیاس تو حاصل ہوتی ہے لیکن اللہ کی طرف سے کوئی اجر و ثواب نہیں، صرف گناہ لادا جاتا ان پر۔ ایسے روزے داروں کی کمی نہیں ہے ہمارے اندر، ہم سب میں کمی ہے۔ ہم سب نے روزے رکھ کر کسی نہ کسی کی غیبت کی ہے، ہم سب نے روزہ رکھ کر کبھی نہ کبھی جھوٹ بولا ہے، ہم سب نے روزہ رکھ کر کسی نہ کسی کی برائی بیان کی ہے، کسی پر ہم نے ہنسا ہے، کسی کا مذاق اڑایا ہے۔ اگر یہ سارے کام ہم روزے کی حالت میں رکھ کر کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ رب العالمین کو ایسے روزہ داروں کی کوئی ضرورت نہیں، نہ رکھیں وہ روزہ، بہتر ہے ان کے لیے۔ روزے کی حالت میں روزے کے تقدس کو پامال کرنا، روزے کی حرمت کو کا خیال نہ رکھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ روزہ یہ تقدس کا مہینہ ہے، یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کی حرمت مسلم ہے، یہاں تک کہ غیر مسلمین بھی اس مہینے کا احترام کرتے ہیں، غیر مسلمین بھی اس مہینے کا احترام کرتے ہیں۔ اس مہینے کی عظمت کا ان کو بھی اندازہ ہے، اس مہینے میں وہ روزے داروں کو کھلانا چاہتے ہیں، ثواب کا، نیکی کا کام سمجھتے ہیں، پنیہ سمجھتے ہیں، روزے داروں کو سحری کھلانا، روزے داروں کو افطاری کا آئٹم بھیجنا، ان کو بھی اس طرح دیکھیے عظمت کا خیال ہے کہ رمضان کا مہینہ یہ بڑا عظیم مہینہ ہے، لیکن ہم مسلمانوں کو روزے کی عظمت کا کوئی خیال نہیں، روزے کی تقدس کا ہم کو کوئی خیال نہیں، روزے کی حرمت کا ہم کو کوئی خیال نہیں۔ غیر مسلم یہ احترام کرتا ہے لیکن ہم کوئی احترام نہیں، ہمارے روزہ رکھ کر سب کچھ کرتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں روزہ رکھ کر نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں، کیا یہ روزہ ہے؟ اس کو روزہ کہتے ہیں؟ آپ ایک چیز کرتے ہیں، ایک چیز چھوڑ دیتے ہیں، آپ کا روزہ مکمل کہاں ہوا؟ آپ کو میں بتلاتا ہوں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں الغیبہ تخرق الصیام
یہ جو ہم جھوٹ بولتے ہیں، یہ جو ہم غیبت کرتے ہیں، یہ جو ہم حرام کاری کرتے ہیں، یہ جو ہم چغل خوری کرتے ہیں، یہ روزے کو ایسے پھاڑ دیتا ہے. الغیبہ تخرق الصیام. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، چغل خوری کرنا، لوگوں کا مذاق اڑانا، روزے کی حالت میں کوئی بھی حرام کرنا، حرام تجارت کرنا، دھوکہ دینا، جھوٹی قسمیں کھانا، کہا کہ روزہ ان ساری چیزوں کو پھاڑ دیتا ہے. ایسا مطلب برباد کر دیتا ہے روزہ. اب روزہ اب ہم نے سب کیا ہے کہ نہیں کیا؟ شاید کہ کوئی یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکے کہ میں نے ان 27 روزوں کے اندر کچھ نہیں کیا، کبھی بھی میں نے ایک بھی جھوٹ نہیں بولا، میں نے ان 26 روزوں کے اندر کسی کا بھی مذاق نہیں اڑایا، میں نے ان 26 روزوں کے اندر کسی کی بھی برائی بیان نہیں کی، میں نے ان 26 روزوں کے اندر کسی کی چغل خوری نہیں کی، میں نے ان 26 روزوں کے اندر کسی کا بھی مذاق نہیں اڑایا. کوئی ایک آدمی کوئی بتلا دے، کوئی گارنٹی دے دے اس بات کی کہ کسی کے خلاف آواز نہیں کی ہے. مطلب کیا ہوا؟ ہم سب میں کمی ہے، ہم سب کے روزوں میں کمی ہے، ہم سب کے روزے برباد ہوئے، ہم سب کے روزوں میں اجر و ثواب میں کمی ہوئی ہے، ہمارا روزہ مکمل نہیں ہوا. کہا کہ یہ ساری چیزیں روزے کو پھاڑ دیتی ہیں. اب کیا کرنا ہے؟ اب کپڑا پھٹ جائے تو اس کو سلنا پڑتا ہے. اب روزہ ہمارا پھٹ گیا، خراب ہو گیا، تو اب کیا کریں ہم؟ کہا والاستغفار یرقعہ. استغفار اگر آپ کثرت سے اس کے بعد کر لیتے ہیں تو یہ جو آپ کے روزے میں شغاف پڑ گیا، پھٹن آ گیا ہے، اس کو پیوند لگا دیتا ہے. اس پھٹن کو استغفار جوڑ دیتا ہے، اس خالی جگہ کو، اس پھٹن کو، اس شغاف کو بند کر دیتا ہے استغفار. اب جب سب لوگوں نے، ہم لوگوں نے یہ کمیاں روزے کی حالت میں یہ سب ساری چیزیں ہم نے کی ہیں، تو اب ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ کثرت سے استغفار کرنا ہے. یہ جو بقیہ ایام ہیں اپنی عبادتوں میں اضافہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اٹھتے بیٹھتے سوتے لیٹتے کثرت سے اللہ سے مغفرت طلب کریں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ ساری دعائیں کثرت سے آپ لوگ پڑھیں، ہر کوئی پڑھے، کیونکہ ہمارے روزوں کے اندر کمیاں ہیں. یہ یقینی چیز ہے، یہ یقینی چیز ہے. اب اس کمی کو، اس کوتاہی کو، اس نقص کو، اس خرابی کو دور کرنے کے لیے ابو ہریرہ نے کہا والاستغفار یرقعہ. استغفار ہمارے روزے جو خراب ہوئے ہیں، روزے کی حالت میں ہم نے جو گناہ کیے ہیں، جو کمیاں واقع ہوئی ہیں، استغفار ان ساری چیزوں کو پورا کر دیتا ہے، اس نقص کو ختم کر دیتا ہے. فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ. لہذا تم میں سے جو یہ چاہتا ہو کہ وہ مرقع شدہ روزہ لے کر آئے، فَلْيَفْعَلْ. تو اسے چاہیے کہ وہ ایسا کرے. یعنی رمضان کے اختتام پر، رمضان کے ختم ہونے پر، روزے کے ختم ہونے کے قریب ہونے پر وہ استغفار کثرت سے کرے. ابن المنکدر کہتے ہیں کہ الصیام جنۃ من النار. آپ نے یہ حدیث سنی ہے روزے کی فضیلت میں کہ روزہ جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے، لیکن کب؟ ما لم یخرقها. جب وہ اپنے روزے کو پھاڑے نہ. اب اگر ڈھال جو جس سے ہم وار کو روکتے ہیں، اگر اس میں شگاف ہو تو وار کو کیسے روکیں گے؟ تیر انداز تو نشانہ لگا لے گا، جس کے ہاتھ میں تلوار ہے، ہتھیار ہے، وہ آپ کو نشانہ بنا لے گا، کیونکہ آپ کے ڈھال میں سوراخ ہے، پھٹن ہے، پھٹا ہوا ہے. اسی طریقے سے اگر روزہ ہمارا پھٹ گیا، خراب ہو گیا، تو یہ روزہ ہماری جہنم سے ڈھال نہیں بنے گا. پھر جہنم سے یہ روزہ ڈھال کب بنے گا؟ جب اس میں کوئی شگاف نہیں ہوگا، اس میں کوئی پھٹن نہیں ہوگی، اس میں کوئی سوراخ نہیں ہوگا، کوئی نقص نہیں ہوگا. والکلام السیء یخرق. لیکن بری باتیں روزے کو پھاڑ دیتی ہیں. والکلام السیء یخرق. بری باتیں جو ہیں وہ روزے کو پھاڑ دیتی ہیں، اور یہ جو پھٹن پیدا ہو گئی، یہ شگاف جو پیدا ہو گئی، یہ سوراخ ہمارے روزوں میں جو کمی ہو گئی ہے، اس کو استغفار پورا کر دیتا ہے. فصیامنا. انہوں نے لکھا، ذرا سوچیے اس وقت کے وہ عالم، اس وقت 3-4 صدی ہجری کے. فصیامنا ھذا یحتاج الی استغفار نافع. لہذا ہمارا روزہ ہم سے استغفار کی ضرورت. ہمارے روزے کو، ہمارے روزے کو اللہ کی طرف توبہ کرنے کی ضرورت ہے.
ہمارے روزے کو اللہ سے بخشش مانگنے کی ضرورت ہے اور کثرت سے نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کہا کم نخرق صیامنا بسہام الکلام، کتنے روزوں کو ہم نے کلام کی تیر سے، بات چیت، غلط بات چیت، بری باتوں کے ذریعے سے ہم نے پھاڑ دیا ہے۔ ثم نرقعہ، پھر ہم اس پر پیوند لگاتے ہیں، اور جتنی اب غلط باتیں کریں گے اتنا ہی روزہ آپ کا بیکار ہوتا جائے گا۔ تو ہم سب نے اپنے روزوں کو بیکار کیا، ہم سب نے اپنے روزے کو پھاڑ دیا ہے، ہم سب نے اپنے روزوں کے اندر شگاف پیدا کی ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم سے ہوئی ہیں، یہ ساری چیزیں ہم سے ہوئی، ہم نے بری باتیں کی ہیں۔ اب ہم کو اس روزے کے اندر جو کمی ہوئی ہے، جو نقص پیدا ہوا ہے، وہ کیا کرنا ہے؟ استغفار اب ہم کو اللہ سے کرنا ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، اللہ سے توبہ کرنا ہے کہ اللہ، روزے کی حالت میں ہم نے بہت سارے گناہ کیے، روزے کی عظمت کا ہم نے خیال نہیں کیا، اللہ ہم نے روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولا ہے، روزے کی حالت میں بھی اللہ ہم نے گالی گلوچ کیا، روزے کی حالت میں اللہ ہم نے غلط نگاہ ڈالی ہے، اللہ روزے کی حالت میں ہم نے چغل خوری بھی کی ہے، اللہ ہم نے روزے کی حالت میں بہت سارے غلط کام کیے ہیں۔ اب اللہ سے ہم کو استغفار کرنا ہے، یہ ساری کمیاں پوری کرنے کے لیے استغفار کریں، استغفار کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس طرح کی دعائیں آپ کثرت سے پڑھیں تاکہ روزوں کے اندر جو کمیاں ہوئی ہیں، ہمارے روزوں میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے، ہمارے روزوں میں جو کمی پیدا ہوئی ہے، ہمارے جو روزوں میں جو نقص واقع ہو گیا ہے، یہ ساری چیزیں استغفار کے ذریعہ سے ہم کو دور کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، روزہ یہ نیک عمل ہے، یہ بہت نیک عمل ہے۔ ہر نیک کام پر جس طرح ہم لوگ نماز پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں، اسی طرح روزے کے ختم ہونے پر بھی یا ختم ہونے کے قریب ہونے پر بھی اللہ سے کثرت سے ہم بغیر گنے ہوئے اللہ سے استغفار کریں۔ جس طرح حج کے ختم ہونے پر اللہ نے مغفرت طلب کرنے کا حکم دیا، وضو کی عبادت سے فارغ ہونے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کی بات سکھلائی، نیک تلاوت قرآن سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استغفار کرنے کی بات سکھلائی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد، حج سے زکوٰۃ دینے کے بعد بھی اللہ نے استغفار کی دعوت دی ہے۔ لہذا یہ روزہ بھی نیک عمل ہے، روزے کے حقوق کو ہم نے پورے طور پر ادا نہیں کیا ہے، روزے کے مطالبے کو ہم نے پورا نہیں کیا ہے۔ روزہ اس لیے آیا تھا کہ ہم متقی بن جائیں، ہم پرہیزگار بن جائیں، ہم گناہوں سے دور ہو جائیں، ہم گناہوں کے قریب نہ جائیں، اللہ کے محبوب اور متقی و پرہیزگار بندے بن جائیں۔ کیا 26 روزے ہو گئے ہم متقی بن گئے؟ یہ 26 روزے ختم ہو گئے کہ ہم اللہ کے نیک بندے بن گئے؟ یہ 26 روزے اپنے ختم ہو گئے، رمضان بھی ختم ہونے والا ہے، کیا ہم اللہ کے نیک اور پرہیزگار بندے بن گئے ہیں؟ نہیں بنے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا روزے سے ہم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، روزے کے مقصد کو ہم نے حاصل ہی نہیں کیا۔ روزہ جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ مقصد ہم کو حاصل ہی نہیں ہوا۔ کیوں نہیں حاصل ہوا؟ اس وجہ سے کیونکہ روزے کا جو مطالبہ تھا اس مطالبے کو ہم نے پورا نہیں کیا، روزے کے جو حقوق ہیں اس حقوق کو ہم نے ادا نہیں کیا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کہتا ہے کہ روزے کی وجہ سے تم متقی بن جاؤ گے، کہ اللہ کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی ہے، اللہ کی بات تو جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر اللہ نے کہا روزے کی وجہ سے لوگ متقی بن جاتے ہیں، کب بن جاتے ہیں؟ جب روزہ ہمارا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، جب روزہ ہم اس طرح رکھیں گے جس طرح نبی نے رکھا ہے، جس طرح اللہ نے ہم سے روزہ رکھنے کا مطالبہ کیا ہے، اس طرح سے اگر ہم روزہ رکھیں گے تب متقی بنیں گے، اس طرح سے ہم اگر روزہ رکھیں گے تب ہم پرہیزگار اور نیک بندے اللہ کے بنیں گے، اس طرح سے جب ہم روزہ رکھیں گے تب جا کر کے ہم اللہ کی جنت کو حاصل کرنے والے بنیں گے، تب جا کر یہ روزہ جہنم کی آگ سے ہمارے لیے ڈھال ہوگا۔ لیکن اگر ہم متقی نہیں بنے تو اس کا سیدھا اور صاف مطلب یہ ہے کہ ہم نے روزے کو تقاضوں کو پورا نہیں کیا ہے، روزوں کو تقاضوں کو ہم نے پورا نہیں کیا۔ میرے بھائی، ہمارے روزوں میں بڑی کمیاں ہیں، بڑی کوتاہیاں، بہت نقص ہے ہمارے روزوں کے اندر۔ روزہ تو ہم نے رکھ لیا، بھوک پیاس برداشت کر لی، لیکن روحانی جو مقصد تھا وہ مقصد ہمارا حاصل نہیں ہوا، ابھی بھی نہیں حاصل ہوا ہے۔ جیسے رمضان سے پہلے کی زندگی تھی ویسے رمضان کے اندر بھی ہماری زندگی، بس کچھ حد تک ہم گناہوں سے بچے ہیں، کچھ حد تک۔ موبائل میں ہم لوگ کیا کیا نہیں دیکھتے ہیں، رمضان سے پہلے جو دیکھ رہے تھے رمضان میں بھی دیکھ رہے، کیا فرق آیا؟ روزے کی وجہ سے کن گناہوں سے ہم رکے؟
पहले भी झूठ बोलते थे, रमजान में भी झूठ बोल रहे हैं। पहले भी लोगों को बुरा भला कहते थे, रमजान के अंदर भी कह रहे हैं। बोला कि हमारे रोजों से हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, हमारे रोजों से हमको कोई भी फायदा हासिल नहीं हुआ, हमारी रूहानी तरबियत अभी भी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई? क्यों रोजा हमारा सही नहीं है, रोजा हमारा सही नहीं है, इस वजह से हम मुत्तकी अभी तक नहीं बन पाए हैं। रोजा हमारा शरई रोजा नहीं था, इस वजह से आज तक हम परहेजगार नहीं बने 26 रोजा गुजर जाने के बाद भी। मेरे भाइयों, अभी जो बकिया अय्याम है, ये जो 4 दिन है या 3 दिन है, जो भी है, अल्लाह से कसरत से इस्तिग़फ़ार तलब करें, कसरत से अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे, कसरत से अल्लाह की जनाब में तौबा करें कि अल्लाह इस रमजान के अंदर रोजों की हालत में जो हमसे गुनाह हुए, जो कमियां हुई हैं, और जो रोजे के तकद्दुस को हमने बरकरार नहीं रखा है, अल्लाह तू उन कोताहियों को, उन कमियों को माफ फरमा। अल्लाह तू हमारे गुनाहों को दरगुजर फरमा। अल्लाह तू हम पर रहम फरमा, वरना हम सारे लोग घाटा उठाने वालों लोगों में से हो जाएंगे। मेरे भाइयों, कसरत से आज से इस्तिग़फ़ार शुरू कर दें, कसरत से अल्लाह से मग़फ़िरत मांगे, कसरत से अल्लाह की जनाब में, अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, क्योंकि गुनाह हम सब ने किए हैं, हम सब ने रोजे को खराब किया है। अब उस खराब को, उस खराबी को, उस कमी को, उस नक्स को, उस शिकाफ और फटन को दूर करने के लिए इस्तिग़फ़ार की जरूरत है। कसरत से रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्न मिनल ख़ासिरीन रब्बना फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना व कफ़्फ़िर अन्ना सय्यिआतिना व तवफ़्फ़ना मअल अबरार। इस तरह की जितनी भी दुआएं हैं, कसरत से हमको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम इस्तिग़फ़ार अब इस वक्त भी नहीं करेंगे तो जो नक्स, जो कमी हमारे रोज़ों के अंदर थी, वो कमी रह जाएगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह, अल्लाह की बारगाह में ये रोज़े हमारे कबूल नहीं होंगे, क्योंकि अल्लाह ये मुकम्मल इबादत हमसे मुतालबा करता। ये नहीं कि कमी बेशी के साथ अल्लाह तो हमारी इबादतों को ऐसे कबूल नहीं करेगा। मुकम्मल इबादत अल्लाह की बारगाह में हमको भेजना है, तब जाकर हमारे ये रोज़े अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगे। वरना अगर हम जैसे ही ये 26 रमज़ान गुजार दिए हैं, ऐसे ही गुजारते जाएंगे तो अल्लाह की कसम रोज़े का फ़ायदा हमको हासिल नहीं होगा। जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते थे, इदा सुमत फलयसुम समउक, जब तुम रोज़ा रखो तो तुम्हारा कान भी रोज़ा रखे। क्या मतलब कान भी रोज़ा? कान का रोज़ा क्या? गलत बातें इससे ना सुने, गलत बातें ना सुने, किसी के खिलाफ कोई गलत बात ना सुने ये कान हमारा, कोई भी हराम बात हमारा कान ना सुने, ये कान का रोज़ा है। हम गाना ना सुने, म्यूजिक ना सुने, झूठ ना सुने, गीबत किसी की ना सुने, ये कान का रोजा है। रखा हमने रोजा कान का? नहीं। वबसरो, जब तुम रोजा रखो तो तुम्हारी निगाह, तुम्हारी आंख भी रोजा रखे। रखा है रोजा हमारी आंख ने, लेकिन क्या मुकम्मल रोजा रखा हमारी आंख ने? क्या इस हमारी आंख ने कभी भी गलत निगाह नहीं डाली? ये मोबाइल की स्क्रीन पर हमारी निगाहें क्या रोजे की हालत में नहीं जमी रही? बताइए, हमारी आंखों ने कहां रोजा रखा? इदा सुमता फलयसुम लिसानुक, जब तुम रोजा रखो तो तुम्हारी जुबान भी रोजा रखे। हमने सिर्फ पेट का रोजा अभी तक रखा है 26 रोजे में, जुबान का रोजा हमने कहां रखा? यह असल है। भूख प्यास तो जानवर भी बर्दाश्त कर लेता है वक्त आने पर, जरूरत पर, लेकिन क्या हमने आंख का रोजा रखा है? क्या हमने कान का रोजा रखा है? क्या हमने जुबान का रोजा रखा है? क्या हमारे हाथ से किसी को तकलीफ नहीं हुई? हमारी जुबान से किसी को तकलीफ नहीं हुई? क्या हमने गलत निगाह कहीं नहीं डाली? सब कुछ हमने किया। वलियकुन अलैका वक़ारुन व सकीना यौम सियामिक, जब रोजे की हालत में हो तो तुम्हारे ऊपर एक वक़ार होना चाहिए, एक वक़ार होना चाहिए, एक सकीनत होना चाहिए, इत्मीनान और सुकून, ठहराव तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए रोजे की हालत में। वला तजअल यौम सियाम का व फित्र का सिवा, तुम्हारे रोजे का दिन और इफ्तारी का दिन ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, यानी रमजान और गैर रमजान दोनों बराबर नहीं करने चाहिए। हमारा हाल यही है, जिस तरह रमजान से पहले थे इस तरह हम रमजान में भी हैं। बस क्या है, हमारा पेट रोजा रख रहा, बस भूख प्यास हम बर्दाश्त कर ले रहे हैं रोजे की हालत में, और कुछ नहीं। यही फर्क आया है 11 महीनों में और रमजान के महीनों में। हमारे अंदर फर्क क्या है कि हम पेट के अंदर कुछ दाखिल नहीं करते हैं,
لیکن رمضان سے پہلے جو کچھ کر رہے تھے ابھی بھی کر رہے ہیں. تو ہم نے صرف پیٹ کا روزہ رکھا ہے, زبان کا روزہ نہیں رکھا, آنکھ کا روزہ نہیں رکھا, ہاتھ کا روزہ نہیں رکھا, کان کا روزہ نہیں رکھا. یہ سب ایسے اعضاء ہیں جن کی سلامتی پر ہی ہمارا روزہ سلامت اور محفوظ رہتا ہے. اگر یہ ہمارے کان محفوظ نہیں, آنکھ محفوظ نہیں, زبان محفوظ نہیں, ہاتھ محفوظ نہیں, تو یہ سمجھ لیے ہمارا روزہ بھی محفوظ نہیں ہے. یہ سب کمیاں ہوئی ہم سے, یہ سب کوتاہیاں ہم سے ہوئی, یہ سب غلطیاں ہم نے کی ہیں. اب ان سب کی بھرپائی کے لیے ہم کو کثرت سے اللہ سے معافی مانگنا ہے, اللہ سے استغفار کرنا ہے. یہ جو بقیہ ایام ہیں آپ اٹھتے بیٹھتے سوتے چلتے پھرتے اللہ سے صرف مغفرت طلب کریں, اپنی عبادتوں میں اضافہ کر لیں. آپ یہ اختتام کا وقت ہے, انجام کا وقت ہے, اللہ کو خوش کر لیں ان دنوں میں, تاکہ گزشتہ جو کوتاہیاں وہ بھی اللہ ہماری معاف کر دے. لیکن اگر ہم نے اختتام اور انجام اچھا نہیں کیا تو ساری اگلی غلطیوں کے بھی اللہ پکڑ کرے گا. لہذا ان ایام کے اندر اب بقیہ جو 2-4 دن ہیں کثرت سے اللہ کی عبادت کریں. یہ نہیں کہ 27ویں کے بعد چھٹی ہو گئی, اب چھٹی نہیں ہوئی ہے, ابھی یہ کوئی ہالیڈے نہیں ہے 27 کے بعد کی 3 دن اب چھٹی پہ شاپنگ پہ گزاریں گے, مسجدیں خالی ہو جائیں گے. اب نماز پڑھنے والا کوئی مسجدوں کے اندر نہیں دکھے گا, تراویح پڑھنے والا کوئی نہیں دکھے گا. ہمارا حال یہی ہے, 27ویں رات ختم تو سب کچھ ختم. ہمارا نماز سے دور ہو جاتے, تراویح سے دور ہو جاتے, تلاوت سے دور ہو جاتے. نہیں بھائی, یہ آخری جو 3 دن ہیں پہلے کے 27 دن سے بھی زیادہ اہم ہے. آخر کے 3 دن یہ 27 دنوں سے بھی زیادہ اہم ہے. کیوں اہم ہے؟ کیونکہ 27 دن کے اندر جو کمی ہوئی ہے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ابھی ہمارے پاس 3 دن باقی ہے. ان کمیوں اور کوتاہیوں کو ان 3 دن کے اندر پورا کرنے کی, کمیوں کو ختم کرنے کی اور اپنے نقص کی بھرپائی کرنے کی ان 3 دنوں میں ہم کو کوشش کرنی ہے. یہی انجام اور اختتام ہمارا طے کرے گا کہ ہمارا رمضان اچھا تھا کہ نہیں تھا. آپ نے شروع میں 20 دن 25 دن خوب عبادت کی ہو, لیکن آخر کے 5 دن میں عبادت آپ نے نہیں کی اور اپنی عبادتوں میں اضافہ نہیں کیا, تو گویا کہ آپ نے 25 دن کے اندر بھی کچھ نہیں کیا. لہذا یہ اختتام اچھا کریں, اپنے انجام کو اچھے طور پر پیش کریں, جتنی بھی کمیاں ہوئی ہیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. بس میں یہی کہنا چاہتا تھا, یہی پیغام دینا چاہتا تھا کہ کوئی بھی نیک عمل کرے اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے کہ اللہ جس طرح کرنا چاہیے تھا, جس طرح تیری عبادت کرنی چاہیے تھی اس طرح ہم نہیں کر سکے, جو کمی ہو گئی اللہ تو اس کو معاف کر دینا. اب روزہ ہمارا ختم ہو رہا ہے, اب اس میں جو کمی ہوئی ہے اس کے لیے ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں, اللہ سے استغفار طلب کریں. اللہ جو بھی ہمارے روزوں کے اندر کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تو اس کو معاف کر دے. اللہ تو ہمارے گناہوں کو درگزر فرما. اللہ تو ہماری ہر طرح کی چھوٹی بڑی عبادتوں کو قبول فرما. اللہ تو نے ہی کہا ہے کہ روزہ یہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے. اللہ ہمارے اس روزے کو جہنم سے آزادی کا ذریعہ بنا. اللہ تو نے ہی کہا ہے کہ روزہ جہنم سے بچنے کی ڈھال ہے. اللہ تو ہمارے اس روزے کو جہنم سے بچنے کی ڈھال بنا. اللہ اس روزے کی بنیاد پر ہم کو تو جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما. اے اللہ ہم کو عذاب قبر سے محفوظ فرما. اے اللہ جب تک زندہ رکھ, کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے, اور جب خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.